الكلام المجيد والفرقان الحميد النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذکر وزیر محترم وزیر محتشم بزرگ دوستو، خالق کائنات جل وعلا نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی شان میں یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، بے شک نبی ان کی مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. انسان کی جان نکالنے کے لیے ضرورت اس امر کی ہوتی ہے ظاہری طور پہ طبی نقطہ نظر سے کہ اس کی شاہ رگ کاٹ دی جائے. جب شاہ رگ کٹتی ہے تو خون کا فوارہ نکلتا ہے. یہ جو مین رگ ہوتی ہے یہ خون کی بڑی بڑی مین رگیں دائیں طرف بھی بائیں طرف اور مین بھی، جو سب سے مین ہے وہ درمیان والی. ہم جب بھی کسی کو ذبح کرتے ہیں کسی جانور کو تو گلے پہ چھری چلاتے ہیں، وہ آٹومیٹکلی جب اس کی مین شاہ رگ جس کو کہتے ہیں وہ بڑی رگ ہوتی ہے، اس میں فوارے کی طرح خون نکلتا ہے، اس کے بعد وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو حقیقت یہ ہے، پتہ یہ چلا کہ یہ خون باہر نکلے گا تو جان نکلے گی، گویا کہ جان کسی اور جگہ پہ ہے. بعض نے کہا کہ دل کے اندر ہے، لیکن دل کو بھی جب باہر نکال لیا جاتا ہے جان برقرار رہتی ہے. دل کو کاٹ لیا، باہر نکال لیا، اب صورتحال یہ کہ اس کا پروسیجر ہے، اس کا بائی پاس کرنے کے لیے اس کو ریپیئر کرنے کے بعد دوبارہ ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. پتہ چلا کہ جان کسی اور جگہ کا نام ہے. وہ کس جگہ کا نام ہے بندے کا شعور وہاں تک کی رسائی نہیں پا سکا. بالکل اسی طرح جیسے قبر میں ہم میت کو دفن کرتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے راستے پہ شہید کر دیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. جسم ان کے کٹے پڑے ہوتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے ہیں، مگر رب کائنات جل وعلا نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، کیا کہتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا أَمْوَاتًا، یعنی جو اللہ کے راستے پہ قربان کر دیے جائیں ان کو مردہ گمان بھی نہیں کرنا. اب یہ گمان کرنے پہ بھی پابندی ہے، منع کر دیا گیا، مگر قبر کے اندر وہ بندہ موجود ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، آپ گمان نہیں کر سکتے. جو قبر سے باہر ہے اس سے بھی آپ گمان نہیں کر سکتے کہ یہ مردہ ہے. لیکن ڈاکٹری یہ کہتی کہ یہ مردہ ہے، بول نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، اٹھ نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. پتہ چلا کہ یعنی موت جو ہے یہ اس چیز کا نام نہیں کہ جسم کٹا پڑا ہو تو موت آ گئی. موت کسی اور چیز کا نام. علماء نے بڑی پیاری بات کی کہ موت کیا ہے. موت یہ ہے کہ جب بندہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، چلتی پھرتی لاش ہوتا ہے، گویا کہ وہ مر چکا ہے. زندہ لوگ کون سے ہیں؟ جو زندہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. ذکر ہی حقیقت میں حیات جاودانی نصیب کرتا ہے. تو جو نبی کے حوالے سے ذکر ہے، جہاں تک بھی قرب حاصل کیا جا سکتا ہے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں قرب حاصل کر لے تو پھر اس کی جان بھی بعد میں ہے، پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس جان کا تذکرہ کر کے یہ بتا دیا گیا کہ میرا نبی تم سے اتنا زیادہ قریب ہے کہ تم زیادہ سے زیادہ کہو گے کہ یہ جان ہے، جان نکل کے تو بندہ بے بس ہو جاتا ہے. حقیقت میں پوری کائنات کی اگر کوئی چیز جان ہے تو اللہ کے پیارے نبی ہے. معراج کی رات جب میرے کریم آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جیسے ہی اس پوری کائنات سے نکلے اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں پہنچے، یہ ساری کائنات کا نظام درم برم ہو گیا. ایک بار تو ایسا رکا کہ لگتا تھا کہ شاید دوبارہ کائنات میں جان نہ آئے، مگر جیسے ہی کریم آقا علیہ السلام معراج سے واپس آئے، جہاں رکی تھی وہیں سے آغاز ہو گیا. کنڈی ہل رہی تھی تو ہلتی ہوئی اسی طرح رک گئی تھی، لیکن اب رکنا وہ ہلنا شروع ہو گئی. پانی جیسے گرم تھا ویسے ہی اس کی حرارت محسوس ہوئی. ہوائیں جیسے تھی جہاں رکی تھی وہیں چلنا شروع ہو گئی. تو پتہ چلا کہ حقیقت میں سارے مومنین سب کی جان اللہ کے نبی ہیں. یہ جان جو ہماری ظاہری جان ہے اس سے بھی کہیں زیادہ قربت ہے. تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد میں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور یہ مومنین جو ہیں ان کی مائیں ہیں آقا کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات. آج میں آپ کے سامنے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کروں گا جو میرے کریم آقا علیہ السلام کی پیاری زوجہ محترمہ ہیں.
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حی بن اخطب کی صاحبزادی ہیں. یہ وہ جگہ جہاں باغ فتق ہے، جس کے لیے تصویر بھی میں نے یہ سامنے لگائی ہوئی ہے. یہ سامنے کھجوروں کا آپ جو جھنڈ دیکھ رہے ہیں، یہ باغ ہے، باغ فتق اس کو کہتے ہیں. یہ متصل ہے خیبر کے قلعہ کے ساتھ. یہ قلعہ، اس کی دیوار بظاہر آپ کو نظر آ رہی کھجوروں کے اوپر، یہ بہت بلند دیوار ہے، دیکھنے میں چھوٹی سی لگ رہی ہے. جب آپ قریب جا کے دیکھیں گے اس دیوار کی اتنی اونچائی ہے کہ نیچے سے اوپر تک کوئی چڑھ نہیں سکتا، بالکل اسٹریٹ ہے. گویا کہ ایک ایسی پہاڑی جس کے اوپر یہ قلعہ بنا ہوا ہے، اسے قلعہ خیبر کہتے ہیں. اسی جگہ پہ یہ سارا باغ موجود ہے. اور اس باغ کی کھجوروں کی ایک اتنا چھوٹا سا حصہ وہ میں لے کے آیا تھا اسی الماری میں نیچے تبرک کے طور پہ رکھا ہوا. کچھ کھجوریں بھی تھیں، وہ بھی وہیں باغ فتق سے میں لے کے آیا تھا. آج بھی یہاں پہ اسی الماری میں پڑی ہیں، تاکہ لوگ اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، ان زیارتوں سے مستفیض ہوں. تو یہاں جو یہودی تھا حی بن اخطب، اس کی یہ لخت جگر ہیں، ان کی صاحبزادی ہیں. ان کی پہلی شادی ہوئی تھی سلام بن کشم کے ساتھ. اب یہ دنیا سے چلے گئے. جب ان کا انتقال ہوا اس کے بعد ان کی شادی ہوئی کنانا کے ساتھ. جب کنانا فتح خیبر کے دوران اس جنگ میں قتل کر دیا گیا، اب کیا ہوا، فتح نصیب ہو گئی. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بہادری کے، جرت مندی کے جو آپ نے وہ مناظر پیش کیے جو آج تک بندہ بھول نہیں سکتا. یہاں تک کہ مرہب کو آپ نے تلوار مار کے دو نیم کر دیا. سر میں تلوار ماری، خود پہنی ہوئی تھی، لوہے کی ٹوپی تھی، وہ پھٹ گئی اور وہ تلوار اتنی زور سے لگی کہ دو نیم ہو گیا، درمیان سے چر گیا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیبر کا دروازہ اپنے ہاتھ پہ اٹھایا جیسے ڈھال اٹھاتے ہیں. اتنا بڑا وہ دروازہ تھا، میں نے تو نہیں دیکھا. آج سے 30-35 سال پہلے جو لوگ وہاں گئے وہ قلعے کا دروازہ انہوں نے دیکھا، لیکن پھر اس دروازے کو غائب کر دیا گیا. اور وہاں پہ پابندی بھی لگا دی گئی، کیونکہ اہل تشیع وہاں جاتے تھے، پیٹا بھی کرتے تھے، وہ رویا کرتے تھے اور ماتم کیا کرتے تھے. پھر سعودی گورنمنٹ نے وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت پہ پابندی لگا دی. لیکن اب اس دور میں دوبارہ آمد و رفت کی اجازت دے دی گئی اور لوگ جاتے جا کے زیارت بھی کرتے ہیں. اس دفعہ بھی میرے قافلے میں 3 بندے ایسے تھے جن کا شوق ہوا کہ ہم نے خیبر دیکھنا ہے. تو پھر ان کے ایک عزیز تھے وہاں پہ، وہ ان کو اپنی گاڑی پہ لے گئے اور قلعہ خیبر دکھا کے لائے. تو جب یہ قلعہ فتح ہو گیا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ باغ پیش کر دیا گیا. یہی باغ جو کھجوروں کا باغ ہے، وہ اس دور میں یہ اتنی زیادہ تر و تازہ کھجوریں ہوا کرتی تھی، یہ بہت زیادہ پھل دینے والا باغ تھا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں یہ باغ پیش کر دیا گیا کہ حضور اس کی ساری آمدنی آپ اپنے پاس رکھا تھے. تو 7 قسم کے مصارف تھے جہاں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آمدنی خرچ کرتے تھے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی آمدنی کا ایک حصہ اپنی ازواج مطہرات کے لیے خرچ کرتے، اہل بیت کے لیے خرچ کرتے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ایک حصہ غرباء مساکین کے لیے خرچ کرتے، ایک حصہ مسافروں کے لیے خرچ کرتے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح اس کے حصے بانٹے ہوئے تھے. اب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسی باغ کے حوالے سے ایک تنازع بھی کھڑا ہوا. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا وہ پیغام بھیجتی ہیں کہ جو باغ ہے وہ وراثت ہے، وہ مجھے عطا کیا جائے، کیونکہ میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صاحبزادی ہوں، تو وراثت کی میں ہی مالکہ ہوں. جبکہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ سیدہ آپ کی عظمتوں کو سلام، مجھے جو حکم ہے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسے جیسے اس باغ کو، اس کی آمدنی کو خرچ کرتے تھے، میں بھی پابند ہوں. اور حقیقت یہ ہے آپ کے سرتاج مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگاتا ہوں، وہ اپنے ہاتھوں سے اسی نہج پہ چلتے ہوئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتے رہے. لڑائی اور جھگڑا تو ختم ہو گیا. سیدہ پہلے ناراض تھی، اب راضی ہو گئی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے عرض کیا کہ میں کبھی بھی وہ کام نہیں کر سکتا جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا. اور خود کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نبیوں کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ان کی وراثت علماء ہوتے ہیں جو ان کے سینے سے فیض لیتے ہیں. تو لہذا مال و دولت نبی کی میراث نہیں ہوتی.
تو یہ بھی ارشاد فرمایا، ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جیسے جیسے میرے کریم آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے ابو بکر بھی ایسے ہی کرے گا۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگاتی تھی، آپ اس کے اسی طرح حصے بناتے اس آمدنی کے، ازواج مطہرات کی خدمت میں بھی پیش کرتے، اور آقا کریم علیہ السلام کی اہل بیت کے ہر فرد کی بارگاہ میں جتنا حصہ بنتا پیش کرتے، غربا مساکین کے لیے بھی پیش کرتے، یعنی اس کی حیثیت کو بدلا نہیں گیا، محدود نہیں کیا گیا۔ تو یہ صدقہ جاریہ کام تھا، اس کو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری رکھا۔ اب اس فتح کے دوران جو لوگ پکڑے گئے ان کو غلام بنا لیا گیا، جو عورتیں پکڑی گئیں ان کو باندیاں بنا لیا گیا۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا کہ سیدہ تونا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چونکہ سردار کی بیٹی ہے، نزاکت بھی ہے اور بہت زیادہ وہاں پہ سہولتوں کے ساتھ بھی سرشار ہوا کرتی تھی، بہتر یہ ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کو پیش کر دیں۔ اب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خیمے میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں دست بستہ سے عرض کرتے ہیں حضور اسے زوجیت کا شرف عطا فرمائیں اور اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام خیمے میں تشریف لے جاتے ہیں، سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی، ہاتھ باندھ کے ادب کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صفیہ تیرے باپ نے مجھے بڑی تکلیف دی اور اتنا مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور وہ ہمارا مجرم تھا۔ اب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے جرم کی سزا کسی دوسرے کو کبھی نہیں دیتے، اللہ کا بھی یہ فیصلہ ہے، جو مجرم ہوتا ہے سزا اسی کو ملتی ہے، وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کسی کا بھی یا رسول اللہ کسی کے جرم کی سزا اللہ کبھی بھی کسی کو نہیں دے گا۔ آقا کریم علیہ السلام یہاں پہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صفیہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تو نے وہ بات کہی جو رب کا قرآن کہتا ہے، لہٰذا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، تو آزادی کے ساتھ واپس جانا چاہے تو واپس چلی جا، جہاں تیرا دل چاہے وہیں رہ۔ دست بستہ عرض کرتی حضور جب آپ کی زیارت کی ہے تو آپ کے پاس ہی رہوں گی، میں کسی اور جگہ جانا پسند نہیں کرتی۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام انہیں فرماتے ہیں کہ یہ بتا صفیہ تیری آنکھ میں یہ زردی کا نشان کیا ہے؟ آپ کی آنکھ میں ایک زردی کا نشان تھا، چھوٹا سا ایک زرد نما، ایسا جیسے ہم کہہ سکتے ہیں ہلکا سا ایک نشان، وہ زرد حصہ تھا۔ تو عرض کرتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی محبت کا نشان ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے صفیہ تو نے پہلی بار مجھے دیکھا تو اس میں محبت کی کیا بات؟ عرض کی حضور میں جب کنانہ کے عقد میں تھی، نکاح میرا اس کے ساتھ ہوا تھا، میں نے ایک رات خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند نیچے آیا میری گود میں آ گیا۔ میں نے اپنے شوہر کی خدمت میں یہ واقعہ عرض کیا، میں نے کہا کہ میں نے رات خواب یہ دیکھا ہے، اس نے زور تک تھپڑ میرے چہرے پہ مارا، اس کی کچھ انگلیاں آنکھ پہ اس طرح لگی کہ خون جو جمع ہوا وہ پہلے تو کسی اور کلر کا تھا، اب زردی میں بدل گیا، میری خوبصورتی میں بھی کمی نہیں آئی، اب آنکھ میں وہ زرد نشان جو ہے یہ آج تک باقی ہے۔ تو یہ تھپڑ مارنے کے بعد اس نے کہا کہ تو شاہ یثرب سے شادی کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس وقت مدینہ طیبہ کو یثرب بھی کہا جاتا تھا، مختلف جگہوں پہ چونکہ پہلا نام ہی یثرب تھا، یثرب کہتے ہیں بیماریوں کا گھر، یہ تو کرم بخشی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام تشریف لائے تو پھر یثرب مدینہ بنا، بیماریاں ساری سرکار کی بارگاہ میں آتی رہیں۔ طاعون آیا، میرے کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ حضور میں طاعون ہوں، مجھے قبول کر لیجئے، میں جب کسی پہ وارد ہوں گا تو اس کے سلے میں اللہ اسے پاک کر دے گا سارے گناہوں سے، اس تکلیف کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام میں تو زیادہ خطرناک ہے، میرے امتی اتنے متحمل نہیں ہیں، تو یہاں سے چلی جا، بیر روحہ سے بھی آگے چلی جا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب یہ فرمایا طاعون کی بیماری مدینہ سے نکلی اور بیر روحہ سے بھی آگے چلے گیا، وہاں بستیوں میں طاعون پھیلتا، مدینہ میں کبھی طاعون نہ پھیلا، اور وہ بیماریاں بھی آئیں، سرکار نے کسی بیماری کو قبول نہیں کیا۔ ہاں البتہ جب بخار میرے کریم آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قبول فرما لیجیے، میں آپ کے امتیوں کے گناہوں کو اس طرح صاف کر دوں گا جیسے بھٹی میں لوہا ڈالا جائے اس کا زنگ بھٹی دور کر دیتی ہے، میں آپ کے امتیوں کے گناہوں کی تلافی کے لیے کافی اور وافی ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے کہا ہاں
تو میرے پاس ہی ہے۔ اب مدینہ طیبہ میں جو بندہ جاتا ہے اسے بخار ضرور ہوتا ہے، اور سمجھ لیں کہ جسے بخار ہوا اس کے اس دوران کے گناہ جو اس نے اپنے ملک میں کیے تھے یا یہاں آ کے اس سے کوئی غلطی سرزد ہوئی، اب وہ بخار کی کیفیت یہ ہوتی، اتنا تیز بخار ہوتا ہے بندہ ایک بار تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے بٹی میں ڈال دیا گیا۔ المدینہ تو کلکیر، مدینہ بٹی کی مانند ہے۔ سرکار دو جہاں ماننے کے کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مدینے کے بخار کو قبول کر لیا صبح جب بیدار ہوگا ایسے ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی کرم بخشیاں ہیں، تو یہ بخار اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا میرے امتی کو تو ایک کانٹا بھی چبھے اللہ اس کے گناہ معاف کرتا ہے، درجے بلند کرتا ہے، اللہ اس کی بخشش عطا کر دیتا ہے۔ تو بخار تو وہ ہے جو بندے کو دھو کے صاف ستھرا کر دیتا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے لوہے کو کے زنگ کو بھٹی دور کر دیتی ہے، ایسے مدینے کا بخار بندے کے تمام گناہوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ان کو آزاد بھی کرتے مگر وہ نہیں جاتی، پھر پروگرام ہوتا ہے کہ ان کے لیے اہتمام کیا جائے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہماری ماں ہے، انہوں نے سیداتنا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا میک اپ کیا، جس کو ہم میک اپ کہتے ہیں آج کے دور میں۔ بیوٹی پارلر پہ ہم بچیوں کو بھیجتے ہیں، وہ تیاری کرتی ہیں، ان کی شادی ہوتی ہے تو شادی سے پہلے ان کی تیاری کو ہم جو میک اپ کرواتے ہیں اسی میک اپ کی حقیقت جانیے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میک اپ کیا۔ وہ میک اپ کیا تھا؟ اس دور کے مطابق انداز تھا، جھگڑے کو طول نہیں دیا، بڑھایا نہیں۔ ہم بھی اپنے گھروں میں دیکھیں کہ ہمارے معاملات کیا ہیں، اگر کوئی معاملہ ہو جاتا ہے ہم تو ہائپر ہو جاتے ہیں، اور اتنے ہائپر ہوتے ہیں کہ گھر کا امن برباد کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہائپر نہیں ہوئے، بلکہ اپنے ازواج میں کس طرح پیارا ایک انداز پیش کیا اور وہ شان پیش کی کہ جس کا اندازہ شاید آج کے دور کا کوئی بندہ نہ لگا سکے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہیں، عرض کرتی ہیں حضور آپ جب بھی بات کرتے ہیں اس یہودن کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ چھوٹے قد والی یہودن۔ آقا کریم علیہ السلام نے کہا عائشہ تو نے یہ بہت غلط بات کی، یہ بات اتنی غلط اور گندی بات ہے کہ اگر اس جملے کو دریا میں ڈال دیا جائے، سمندر میں ڈال دیا جائے، اس کا سارا پانی گدلا ہو جائے۔ اب دیکھیں نا، ظاہری طور پہ گدلا ہو نہ ہو، لیکن اس بات کی خباثت اس لیول پہ ہے، کسی کو تانا دینا، کسی کو چھوٹے قد والا کہنا، کسی کو موٹو کہنا، اگر اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کا سزا ضرور۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹھے بیٹھے بات کر دی، فرمایا وہ کالی ماں کے بیٹے آرام سے بیٹھے۔ اب لفظ کیا کہا؟ کالی ماں کے بیٹے، یقیناً بیٹا کالا ہے تو ماں بھی کالی ہوگی، تو یہ اس اندازے سے کہتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوتے، دستبستہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خالد بن ولید نے یہ تانا دیا، میں جاؤ اسے کہہ دو کہ محمد عربی بھی کالی ماں کے بیٹے ہیں، اس لیے کہ میری ماں جب سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی ہی خوبصورت تھی، مگر میں نے ام ایمن کے پاس بھی وقت گزارا، وہ بھی میری ماں کی طرح ہے۔ جب میری ماں کا انتقال ہوا ام ایمن ہی تو میرے ساتھ تھی، وہی تو مجھے لے کے آئی تھی۔ ام ایمن سیاہ فام تھی اور خاتمہ تھی، اور وہ سیاہ رنگ کی عورت بھی تو میری ماں ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں کنواریوں کا بیٹا ہوں۔ صحابہ نے عرض کی حضور کنواریوں کے بیٹے کیسے؟ فرمایا کہ 3 عورتیں اس وقت اب اللہ کے نبی جانتے ہیں، بچپنے کی باتیں لوگ نہیں جانتے، بھول جاتے، پتہ ہی نہیں ہوتا، شعور نہیں ہوتا، مگر اللہ کے نبی جان رہے۔ عرض کہ صحابہ نے حضور آپ 3 کنواریوں کے بیٹے کیسے؟ فرمایا جب میں پیدا ہوا تھا نا، مجھے کنواری لڑکیوں نے بھی میری خوبصورتی کو دیکھ کے مجھے اپنی چھاتیوں سے لگایا، جس نے اپنی چھاتی سے لگایا اللہ نے اس کی چھاتی میں دودھ پیدا کر دیا۔ لہذا 3 عورتیں ایسی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں، لیکن اللہ نے یہ کرم بخشی فرمائی، اسی وقت عوام کو معجزہ دکھایا۔ ان خواتین نے اظہار کیا کہ ہماری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، مگر جیسے ہم نے اللہ کے نبی کو اپنے پستان سے لگایا اس میں دودھ آ گیا۔ بات یہ معجزہ ہے، عقل نہیں مانتی، مگر جس بات کو عقل نہ مانے وہ نبی کے حوالے سے ہو تو معجزہ۔
کسی اللہ کے ولی کے حوالے سے ہو تو وہ کرامت ہے۔ بعد میں کر رہا تھا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی، آقا کریم علیہ السلام نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ عائشہ آج کے بعد اسے یہودن نہ کہنا، آج کے بعد اسے چھوٹے قد والی بھی نہ کہنا، اگر وہ چھوٹے قد والی بھی ہے تو یہ بات تو نے جو کہی ہے یہ اتنی بری ہے کہ اگر اسے سمندر میں ڈال دیا جائے سارا پانی گدلا ہو جائے۔ بظاہر تو اس جملے کو لکھ کے ڈالیں گے گدلا نہیں ہوگا، مگر آقا کریم علیہ السلام نے سمجھانا مقصود تھا۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار بندے کو ہر چیز کا ذائقہ ملتا ہے، مثال کے طور پہ کچھ ذائقے ظاہری طور پہ ہوتے ہیں جس کو ہم کھا کے چیک کرتے ہیں، زبان بتاتی ہے یہ کھٹا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ ترش ہے، اب زبان بتاتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا کھانے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایمان کی حلاوت ہوتی ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ کبھی کبھی آپ بیٹھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہوں گے، آپ کو لطف آئے گا، آپ کو مزہ آئے گا، آپ کو ایک حلاوت نصیب ہوگی۔ یہ جو حلاوت ہے یہ ایک مٹھاس ہے، یہ ہر بندے کو ہر وقت نہیں ملتی، مقدر والوں کو نصیب ہوتی۔ اور حقیقت یہ ہے آپ اپنے گھر میں نماز پڑھیں، مسجد میں آ کے پڑھیں، فرق محسوس ہوگا۔ یہاں پہ آپ کو جو سکون ملے گا شاید آپ کے گھر میں اتنا سکون نہ ہو۔ اگر کرم ہو جائے مسجد نبوی کا صحن میسر ہو جائے آپ تاجدار مدینہ مسجد کو بھی بھول جائیں گے، آپ وہاں پہ جو لطف اور حظ اٹھائیں گے اس کے ساتھ کوئی اور لطف نہیں مل سکتا۔ اور اگر آپ کو روضۃ من ریاض الجنہ نصیب ہو جائے اور جنت میں آپ جنت میں بیٹھ کے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جنت جس کو میرے نبی نے جنت بنایا ہے، آپ نے فرمایا ما بین بیتی ومنبر روضۃ من ریاض الجنہ، علماء نے فرمایا کہ جہاں نبی کے قدم لگے وہ قدموں کی ساری جگہ جنت ہیں، اور یہاں تو بار بار قدم لگے۔ کریم آقا علیہ السلام حجرہ انور سے نکلتے منبر تک تشریف لاتے، کتنی مرتبہ سرکار تشریف، کتنی مرتبہ سرکار کے قدم لگے، اللہ کو وہ قدم اتنے پسند آئے، فرمایا حبیب یہ جو جگہ ہے جہاں تیرے پیارے پیارے قدم لگتے ہیں یہ میں جنت بنا دیتا ہوں۔ اب حقیقت یہ ہے کہ جنت میں اگر سجدوں کی لذت نصیب ہو جائے تو وہ بندہ کتنا خوش نصیب ہے، اس بندے کو سعادت کتنی ملے گی، کتنا حظ اور کتنی ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اور اگر بندہ طواف کعبہ کر لے، طواف کعبہ کرا، مقام ابراہیم پہ اس نے نفل پڑھے تو بندے کا مزہ اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ پھر اگر اسے حتیم کی جگہ میسر آ گئی، حتیم میں 2 نفل پڑھے، گویا کہ یہ کعبہ کے اندر جا چکا ہے، اب کعبہ کے اندر 2 نفل پڑھ رہا ہے، اس کی پیشانی کو جو سجدوں کا نور نصیب ہوگا، جو دل کو سرور نصیب ہوگا، اس کو لفظوں میں وہ شاید بیان نہ کر سکے۔ پتہ یہ چلا کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو غیر مرئی ہوتی ہیں، جو دیکھنے میں نہیں آتی، وہ کیفیات سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ کیفیات انسان کے ذہن پہ باقاعدہ صادر ہوتی ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے اسی کیفیت کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بات اتنی غلط ہے، کبھی بھی ایسا دوبارہ نہ کہنا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اگر کسی کی 2 یا 3 یا 4 بیویاں ہیں تو وہ کم از کم جہاں غلط ہے تو وہاں وہ ایکشن لے اور اسے سمجھائے کہ یہ بات غلط ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری ازواج آپس میں پیار کرتی تھی، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی کا پیار سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا۔ ازواج تو باقی بھی ہیں، ساری ازواج میرے کریم آقا علیہ السلام کی وہ بیوہ تھی، یعنی بعد میں ان کی شادیاں سرکار سے ہوئیں، پہلے اور شوہروں کے عقد میں تھی سوائے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آقا کریم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، مالک عائشہ کی محبت میں مجھے نہ پکڑنا، یہ میرے پاس میں نہیں ہے، یہ تیری طرف سے عطا کرتا ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح رب کائنات کے حکم سے ہوا۔ جبریل امین علیہ السلام ایک ریشمی غلاف لے کے آتے ہیں، ریشمی کپڑا ہے، اس کے اوپر ایک تصویر بنی ہوئی ہے، اور آ کے عرض کرتے ہیں حضور یہ تصویر دیکھیں اور پہچانے یہ کون ہے۔ اب میرے کریم آقا علیہ السلام تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، اور وہ سرکار کے ساتھ ہمیشہ رہا کرتے تھے، گھر میں بھی آنا جانا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ تو میرے ابو بکر کی صاحبزادی کی تصویر ہے، میں بس اللہ کی طرف سے میں آیا ہوں، حکم یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ شادی کریں۔ مجھے بتائیے یہ تصویریں تو حرام ہیں، یہاں جبریل امین علیہ السلام تصویر لے کے آ رہے ہیں، اس محبوب کے پاس لے کے آ رہے ہیں جس نے کہا تصویریں حرام ہیں۔ علماء نے یہاں پہ ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں کہ تصویر مطلقاً حرام نہیں ہے،
حرام کسی علت کی وجہ سے. کیا علت؟ علت یہ ہے اگر کوئی بندہ تصویر کو سامنے رکھے اور ہاتھ باندھ کے اس کی عبادت کرے، یا اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے عبادت کرے، یا ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا سر جھکا کے عبادت کرے، یہ حرام. لیکن اگر تصویر کو تصویر سمجھیں، ایک تصور آتا ہے کہ یہ فلاں شخص ہے، تو تصور کے حوالے سے کوئی منع نہیں ہے، یہ علماء نے اجازت دی. لیکن وہ کہتے ہیں احتیاط یہ کریں کہ اسے مسجد میں یوز نہ کریں، ایسی جگہوں پہ اویزہ نہ کریں جہاں اپنی عبادت کرنی ہے. دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ شاید اس تصویر کی پوجا کر رہے ہیں. دیکھیں بعض علماء نے کہا کہ نہیں، جو حرکت کرتی تصویر ہے، ویڈیو، وہ جائز ہے، دوسری جائز نہیں ہے. یہ علماء کے اختلاف ہے. اختلاف امتی رحمت، میری امت کے علماء کے جو اختلاف ہیں یہ باعث رحمت ہے. ان میں کبھی جھگڑا نہ کیا کرو. اس عالم دین نے یہ فتویٰ دیا، اس نے یہ دیا، اس نے یہ دیا، ہر ایک کو اکاموڈیٹ کریں. یہ بھی ایک مستند عالم دین ہے جنہوں نے یہ بات کی کہ یار اگر تصویر مطلقاً حرام ہوتی، جبریل امین علیہ السلام کبھی تصویر لے کے نہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس تصویر کو قبول نہ کرتے. پتہ یہ چلا مطلقاً حرام نہیں ہے، ہاں اس کی علت ہے، اس کی وجوہات ہیں، اس کے اسباب ہے جس بنا پہ تصویر حرام ہے. دوبارہ یہ بخاری شریف کی روایت ہے. وہ بخاری شریف جو تصویروں کو حرام کہتی اسی میں ذکر ہے کہ جبریل میں علیہ السلام تصویر لے کے آئے، سرکار نے دیکھا، پہچانا اور پسند کیا، اور اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا. اب آخری واقعات کر رہا ہوں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر پہ روانہ ہوئے. ہر کسی کے پاس اونٹنیاں ہیں. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول یہ تھا کبھی کبھی اپنے ازواج کو لے کے جاتے ساتھ. اگر جنگ پہ بھی گئے تو ازواج مطہرات میں سے ایک یا دو ازواج سرکار کے ساتھ ہوتی، اور کسی سفر پہ بھی جاتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کسی زوجہ محترمہ کو شرف صحابیت بخشتے ہوئے اپنے ساتھ لے کے جاتے. تو یہ معمول تھا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور یہاں تک کہ ایک ایرانی تھا نا، اس نے عرض کی حضور میرے گھر میں دعوت قبول کر لیجیے. سرکار دعوت قبول نہیں کرتے. وہ عرض کرتا حضور میں ایرانی ہوں، اتنا پیارا شوربہ بناتا ہوں، ایرانی شوربہ، پی کے دیکھیں، آپ کو شوربہ ویسے پسند ہے، کدو شریف اس میں ڈالے ہوئے ہوں، اس میں گوشت ڈالا ہوا ہو، اس میں روٹی کے نوالے ڈالے ہوئے ہوں، اس کو سرید کہتے ہیں. تو حضور آپ کبھی کھا کے دیکھیں، آپ کو مزہ آئے گا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری بہت مصروفیت ہے، پھر کبھی دیکھیں گے. اس نے پھر عرض کیا، کسی دن آیا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اسے ٹال دیا. تو جب تیسری مرتبہ آیا، عرض کی حضور میں نے 2 بار پہلے دعوت دی، آپ نے دعوت قبول نہیں کی. اب تیسری بار میں دعوت عرض کر رہا ہوں، حضور قبول فرما لیں. فرمایا میری عائشہ کو جب تک دعوت نہیں دو گے میں بھی نہیں آؤں گا. اب یہ پیار ہے نا ازواج مطہرات کے ساتھ، یہ ہماری مائیں ہیں. تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے میری عائشہ کو بھی تو دعوت دو نا. کہتے حضور انہیں بھی ساتھ لے آئے، اس میں کیا حرج ہے. میرے کریم آقا علیہ السلام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کے وہاں تشریف لے جاتے اور وہ ایرانی شوربہ استعمال کرتے ہیں، پسند فرماتے ہیں. بات یہ ہے اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں اپنی بیویوں کو ساتھ لے کے جانا، لیکن پردے کا اہتمام یہ انتہائی ضروری ہے. جب تک پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی، آقا کریم علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یہ بھی جنگوں میں حصہ لیا کرتی تھی، زخمیوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھی. میرے کریم آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات سرکار کے ساتھ جنگوں میں تشریف لے جاتی تھی. لیکن جب پردے کی آیات آ گئی تو پھر صحابہ سے بھی انہوں نے بھرپور پردہ کر کے دکھایا. تو بعد میں کر رہا تھا اب سفر پہ روانہ ہے، اور سفر میں کون کون ہے؟ سیدہ حفصہ، سیدہ عائشہ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ساری موجود ہیں. آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زینب بنت جہش تیرے پاس ایک ایسا، تیرے پاس 2 سواریاں، ایک سواری تو سیدہ صفیہ کو دے دے. وہ کہتی حضور آپ کا حکم، مجھے کیا طرح. زینب بنت جہش یہ کون ہے؟ زینب بنت جہش یہ عبداللہ بن جہش، یہ کہاں ہیں؟ ان کا مزار پرانوار بھی جو شہداء احد ہے نا، جہاں سید الشہداء امیر حمزہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کے قدموں میں 2 مزار ہیں. ایک ہے حضرت مصعب بن عمیر کا، ایک عبداللہ بن جہش کا. یہ 3 مزار ایک ہی جگہ پہ، باقی 40-50 صحابہ کے مزار ایک جگہ پہ ہے، وہ اجتماعی قبر ہے. تو یہ 3 صحابہ الگ الگ ایک ہی جگہ پہ ہیں. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سرکار کے پیارے چچا، ان کے قدموں میں عبداللہ بن جہش اور حضرت مصعب بن عمیر کا مزار ہے. تو زینب بنت جہش یہ
آقا کریم علیہ السلام کی وہ زوجہ محترمہ ہیں کہ ان کے پاس 2 سواریاں تھیں. سرکار نے میں ایک سواری صفیہ کو دے دو کیونکہ ان کے پاس سواری نہیں ہے. وہ قربانی دیتے ہوئے ایک سواری پیش کر دیتی ہے. لیکن اچانک ہوا یہ کہ سفر کے دوران آپ کی سواری کو ٹھوکر لگی, آپ زمین پہ تشریف لے. اب جب نیچے گری, آپ کو پتا ہے کہ کسی کی کوئی سواری خراب ہو جائے یا سواری اس طرح ڈسٹرب ہو, اس دور میں تو اونٹنیاں اور اونٹ یا گھوڑے خچر یہ سواریاں تھیں. آج کل تو گاڑیاں ہیں, قافلہ جا رہا ہے, ایک گاڑی خراب ہو گئی, پیٹرول ختم ہو گیا یا کوئی اس کے اندر نقص پڑ گیا تو سارے لوگ رک جاتے, فون کر کے بتاتے یار ٹھہرو سارے, آگے نہ نکل جانا, ہماری گاڑی کا یہ مسئلہ بن گیا. تو ساری گاڑیوں والے یا تو پیچھے مڑ کے آ جاتے ہیں یا وہیں پہ رک جاتے ہیں کہ جی ہم ویٹ کر رہے ہیں آپ کا. یہ آج کے دور کی بات. اس دور میں بھی اب جب اونٹنی نیچے گری تو آقا کریم علیہ السلام نے جب دیکھا تو سواریوں کو روک دیا گیا. اب صحابہ تجسس کے ساتھ بار بار پوچھ رہے کہ مسئلہ کیا ہوا. اب جو صحابہ آگے پیچھے تھے ان کو نہیں پتا کہ آگے معاملہ کیا ہوا. وہ بار بار پوچھ رہے کہ کیا مسئلہ, یہ اس قافلہ کس لیے روک دیا گیا. اب آقا کریم علیہ السلام کی بھی طبیعت میں تھوڑا سا گرام گزرا کہ ہر بندہ بار بار بات کر رہا ہے کہ کیا مسئلہ ہوا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کو وضاحت کرے, حالانکہ بڑے ادب کے ساتھ وہ پوچھ رہے تھے. مگر آقا کریم علیہ السلام کے چہرے پہ ناگواری کے اثرات آئے. اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بیوی وہ ہوتی ہے جو اپنے شوہر کے چہرے کو پڑھ لیتی ہے, اس کا مزاج ہم کیسا ہے, مزاج کو پرکھ کے بات کرتی ہے. تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اب سرکار ناراض ہوں گے, دیر لگی نا اونٹنی کو اٹھانا یا ادھر جو ان کو تھوڑی بہت چوٹ لگی ہوگی اس کے حوالے سے قافلے کو روکنا پڑا. اس روکنے کی اس وقفے کی وجہ سے جو تکلیف ہوئی, کہیں اللہ کے نبی ناراض نہ ہو جائے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی, قریب تھے, بالکل قریب تھے. عرض کی اماں جی آج میری گھر بخشی فرما دیں, سرکار مجھ پہ ناراض نہ ہوں, میں اپنی باری کی رات تمہیں دیتی ہوں. کیا پیار تھا. وہ کہتی کہیں سرکار مجھ پہ ناراض نہ ہو جائے کہ اتنی دیر کیوں لگی, تیری سواری کو ٹھوکر کیوں لگی. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی کوئی بات نہیں, آپ نے تو وہ قربانی دی جو میں سوچ بھی نہیں سکتی. اب سرکار کا بھی چونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پیار, مگر باری کے دنوں کے حوالے سے جس زوجہ محترمہ کے گھر کی باری ہوتی سرکار اسی کے گھر آرام کرتی. لیکن ہر کسی کو پتا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سرکار کا بڑا پیار ہے. تو یہ جب یہ عرض کیا تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں, عرض کرتی ہیں حضور ناراض نہ ہوئیے گا, وہ کون سا خود نیچے گری ہے, قدرتی اونٹنی کو ٹھوکر لگی, اونٹنی گری تو وہ بھی گر گئی, تو آپ نے ناراض نہیں ہونا. سرکار فرماتے ہیں عائشہ آج تو ان کی سفارش کر رہی ہو. فرمایا سرکار ایک بات بتاؤ, بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی باری کا دل بھی مجھے دے دیا ہے. کیا پیار تھا یار ان کا آپس میں. آج ہم تو سچی بات ہے ہم تو اپنے ماؤں بہنوں بیٹیوں سے دل جھگڑتے ہیں. یہ ازواج مطہرات ہیں جن کے ساتھ میرے کریم آقا علیہ السلام کا اتنا پیار. اور آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائے تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پانی پینے لگی. آپ پورا اٹھایا, پانی ڈالا, پانی پی رہی. سرکار کی نگاہ پڑی, فرمایا عائشہ مجھے بھی پانی دے. وہ پانی لے کے آئی اسی آب خورے کو. بعض روایتیں ہیں کہ نیا آب خورا بھرا, بعض روایتیں ہیں کہ آب خورا تو وہی تھا اس میں پانی ڈالا. بعض روایتیں کیا ہیں کہ جو پانی پیا تھا اس میں جو پانی بچا سرکار نے فرمایا عائشہ میرے لیے بھی پانی بچا لینا. اب یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ان کا جھوٹا پانی پی رہے ہیں. آج حقیقت یہ ہے کہ مرد تو آرڈر دیتا ہے کہ یہ بچا ہوا آپ کھا لیں, کبھی عورت کا جھوٹا, بیٹوں کا بیٹیوں کا جھوٹا. یار یہ سنت ہے میرے کریم آقا علیہ السلام کی. میرے کریم آقا علیہ السلام تو وہ ہیں 70 پینے والے ہیں, 70 کے 70 دودھ پی لیتے, ابو ہریرہ بھی پی لیتے. سب سے آخر میں سرکار فرماتے ابو ہریرہ اب میری باری ہے. میں کہتا ہوں کہ یار کمال کی بات نہیں ہے, وہ نبی جو پوری کائنات کا مالک ہے وہ جھوٹا پی رہا ہے مسلمانوں کا, مومنین کا کتنا پیار ہے. اسی لیے تو کہا نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. تو بات یہ ہے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ موجود ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے. آخری بات, ٹائم میں نے زیادہ لے لیا, 3:15 ہو گئے ماشاءاللہ. چلے آخری بات درج کر کے دعا مانگتے ہیں. آپ کا دور خلافت ہے اور آپ کو ایک خادمہ آ کے عرض کرتی ہے کہ حضور سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ہفتے کے دن سے پیار کرتی ہیں، جمعے کے دن کو اہمیت نہیں دیتی۔ اب یہ خاتمہ نے آ کے غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ یہودی ہفتے کے دن کو یوم السبت، جس کا قرآن میں ذکر ہے، جیسے ہمارے ہاں جمعے کا دن بابرکت ہے، ان کے ہاں ہفتے کا دن بابرکت ہے۔ اب چونکہ یہ اسی نسل سے تھی، یہودیوں میں سے اس قبیلے سے ادھر اسلام لائی تھی، اور سرکار کی بارگاہ میں زوجیت کا شرف پایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جلالی تھے اس معاملے میں، فوراً عرض کرتے ہیں کہ اے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے یہ خبر ملی ہے، کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ معاملہ خراب ہو گیا؟ عرض کی حضور آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا جو آپ کی خادمہ اس نے بتایا۔ تو کہنے لگی حضور بات دراصل یہ ہے کہ جب میں اس علاقے میں تھی، اس قبیلے میں تھی، تو میں ہفتے کے دن کو معتبر جانتی تھی، لیکن جب سے میں سرکار کے قدموں سے لگی ہوں نا، اس دن سے جمعہ مجھے محبوب ہو گیا ہے۔ تو آپ نے خادمہ کو بلایا کہ یہ تو نے بات کیوں کہی؟ کہنے لگی بس مجھے ایسے گمان ہو رہا تھا، یہ شیطان نے میرے دل میں ڈالی، میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا۔ تو آپ نے کہا کہ یہ شیطان کی باتوں پہ عمل نہ کیا کر، وہی دیکھ جو سچ ہے۔ سچ یہ ہے کہ جب سے اللہ کے نبی کے قدموں سے میں جڑی ہوں، اس وقت سے جمعہ مجھے محبوب ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام کی یہ پیاری زوجہ محترمہ، ان کا مزار پرانوار جنت البقیع میں ہے، اور جنت البقیع میں 10,000 صحابہ مدفون ہیں۔ حضرت امام مالک بھی وہیں پہ، امام حسن بھی وہیں پہ، اور سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بھی وہیں پہ۔ اور ایک اور خوشخبری کہ ایران کی سلو کروائی ہے چائنا نے عربی فرما رواؤں کے ساتھ۔ اب یہ جو کردار ادا کیا ایران نے تاکہ ان کی صلح ہو جائے، کافی عرصے سے ناراض تھی وہ، چونکہ اہل تشیع ہے، اہل تشیع کے حوالے سے مبالغہ آرائی کی حد تک اہل بیت کے ساتھ محبت ہے، وہ حدیں پار کر جاتے ہیں بعض جگہوں پہ، لیکن نہیں کرنی چاہیے، حد کے اندر رہ کے پیار ہے، جان سے بھی زیادہ پیار کریں، مگر ایک حد ہے پیار کی، کہیں ایسا نہ ہو جیسے آقا کریم علیہ السلام نے علی تیری وجہ سے 2 قسم کے گروہ جہنم میں جائیں گے، ایک وہ جو تمہیں پہچانے گا نہیں، تمہیں برا کہے گا، خارجی ہوگا، ایک وہ جو تمہیں وہ کہے گا جو تم نہیں ہوگے۔ عرض کی حضور وہ کیا کہے گا؟ فرمایا علی تجھے خدا مان لے گا۔ تو یہ بھی تو ناجائز اور حد سے بڑھنے والی بات ہے۔ دوبارہ یہ سلو کروائی گی ان کی، انہوں نے مطالبہ رکھ دیا کہ صلح اس صورت پہ ہوگی، اہل بیت کے سارے مزارات جنت البقیع میں جیسے پہلے تعمیر تھے ایسے ہی ان کی تعمیر کی جائے۔ اور سعودی فرما روا نے یہ بات مان لی ہے، اس نے کہا کہ آج کے بعد ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہ مزارات جو اہل بیت کے مزارات ہیں ان کو باقاعدہ ہم تعمیر کریں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یار کتنی ہمارے لیے خوشخبری ہے، ابھی وہاں جا کے دکھانا پڑتا ہے وہ قبر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ قبر جو ہے وہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کی۔ اب یہ انگلیاں اشارے کر کر کسی کو پتہ چلتا ہے کسی کو نہیں، لیکن جب وہ مزارات بن جائیں گے ہر مزار کے باہر لکھا ہوگا کہ یہ تربت فلاں کی ہے، میں کہتا ہوں کہ آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو جائیں گی، دل بھی باغ باغ ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول فرمائے، دعا کرتے ہیں اللہم صلی